اب یہاں پر یہ والا خطبہ ختم ہو گیا. یہ تیسرا خطبہ چل رہا تھا آل عمران کا. سب سے پہلے جو موضوع چلا تھا وہ نزول کے اعتبار سے آخر میں آنے والا موضوع تھا، جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ چلا تھا. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ آخر میں آیا تھا، جب بنو نجران کا وفد آیا تھا 9 ہجری میں، ہجرت کے 90 سال، تب وہ آخر میں آنے والا خطبہ تھا جو موضوع کے اعتبار سے پہلے رکھا گیا اللہ کے ہی حکم سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ شروع ہوا، پھر اب یہ تیسرا خطبہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. یہ آ کر یہاں ختم ہوا. یہ میرا خیال ہے آیت نمبر 60 سے غالباً شروع ہوا تھا، 60-65 سے، اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں آیت یاد. یہ موضوع شروع ہوا تھا، یہ اب آ کر ختم ہوا 120 پر. اب یہ چوتھا خطبہ شروع ہو رہا ہے. یہ غزوہ احد کے اوپر تبصرہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. غزوہ احد میں مسلمان ہار گئے تھے نا. اب یہ کویسچن ہوا، اگر یہ نبی ہے تو ہارا کیوں؟ بدر میں مسلمان جیت گئے تھے نا، دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی. اب احد میں مسلمان ہار گئے. یہ ہارنا بھی مصلحت کے خلاف نہیں تھا، ہار گئے. اب ہارنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک طرف تو یہ جو یہود تھے اور منافقین تھے، انہوں نے مسلمانوں کو شک میں ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر یہ نبی تھا تو ہارا کیوں؟ یہ نبی تھا تو زخمی کیوں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ الفاظ تھے ان کے جو تاریخ میں نقل کیے گئے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو زخمی کیسے ہو گئے؟ وہی باتیں نا جو آج کی جاتی ہیں کہ نبی کو تو کوئی سپر ہیومن بینگ ہونا چاہیے، عام انسان تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو آج بھی تو کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو لہٰذا یہ گستاخ رسول ہے معاذ اللہ. تو اس زمانے میں بھی قصہ کیا تھا کہ یہ اگر نبی ہے تو زخمی کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ کہ انسان تو نبی نہیں ہوتے، نبی تو کوئی غیر انسانی مخلوق ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ اگر نبی ہے تو اللہ نے ساتھ کیسے چھوڑ دیے، ہار کیسے گئے؟ ٹھیک ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ یہود بخوبی جانتے تھے کہ ان کے اپنے انبیاء بھی کئی دفعہ ہارے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آغاز میں ان لوگوں نے 40 سال کا عرصہ گزارا اور جنگیں شروع کی تو اس کے بعد بدعمالیاں ہونے لگی. یہ آپ نے قصہ پڑھا ہے جب ہم نے ان سے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ نکال دیے گئے فلسطین سے. وہ جو چند شہر انہوں نے فتح کیے تھے وہ بھی ہاتھوں سے نکل گئے. پھر صحرا میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں ہی وفات پائی. ہارون علیہ السلام نے بھی صحرائے سینا میں ہی وفات پائی. حضرت یوشع بھی وہیں بوڑھے ہو گئے، اور وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ یعنی ان کی عمر 100 سے بھی زائد ہو چکی تھی جب ان لوگوں نے ان سے یہ فرمائش کی کہ ہمارے لیے ایک سردار منتخب کر دیں. تو پھر حضرت طالوت کو منتخب کیا گیا. ہے یہ واقعہ ہے سارا. اب دیکھیے حضرت موسیٰ بھی تو واپس آ گئے تھے، ہار گئے تھے نا جنگیں، کیونکہ جنگ نبی نے اکیلے لڑنی نہیں ہوتی، اس میں پوری امت کا رول ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی کمزوری ہو جاتی ہے. خیر صحابہ کی کمزوری تو وقتی تھی، ان لوگوں نے تو مستقلی اپنی بدعمالیوں سے کام خراب کیا تھا. صحابہ سے تو ایک انسانی بشری کمزوری سرزد ہوئی تھی جو بھی آپ پڑھیں گے. ان لوگوں نے تو بدعمالیاں کی تھی، مگر اب انہوں نے جان بوجھ کر یہ بات اڑائی کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ ہار کیسے گیا؟ کیونکہ اللہ تو نبی کی طرف ہوتا ہے اور جس کی طرف اللہ ہوتا ہے وہ تو ہار ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس سے پتہ کیا ہوا؟ جو غیر مسلم ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کے دلوں میں شک پیدا ہوا. نو مسلموں کے دلوں میں بھی شک سر اٹھانے لگا، جن کا ابھی اسلام بہت مضبوط نہیں تھا. صحابہ کو تو خیر پتا تھا یہ سازشیں رچتے ہیں. اللہ رب کریم نے اس بات کے لیے پھر پورا ایک خطبہ اتارا. اور دوسرا ایک مقصد اس خطبے کا یہ بھی تھا کہ مسلمان بالکل جو مضبوط ایمان کے صحابہ تھے، اور بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہی تھی کہ ایمان بالکل مضبوط تھا مگر وہ افسردہ ہو گئے تھے. شکست بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور جنگ میں شکست آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے 71 میں ہارے بھارت سے، تو ملال آج تک دل سے گیا نہیں گیا. میں آپ کو شاید پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں کہ صدیق سالک صاحب کی کتاب ہے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تو وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے. تو اس دوران انہوں نے انٹرویوز وغیرہ لیے سارے بڑے بڑے جو ہے جرنلوں سے اور کرنلوں وغیرہ سے، یعنی جو فوج کے بڑے آفیسرز تھے. تو میں نے کئی دفعہ اس کتاب کو پورا پڑھنا چاہا مگر مجھے اتنا رنج ہوتا ہے سارے واقعات پڑھ کر کہ میں ہمیشہ جو ہے نا اس کو چند صفحات پڑھ کے بند کر دیتی ہوں. تکلیف بہت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہی بات ہے کہ ہم اتنی نسلوں بعد بھی اس قصے کو پورا سننے کی ہمت نہیں رکھتے، حالانکہ ہماری نسل اس جنگ میں شریک نہیں تھی. لیکن صحابہ تو بیچارے خود ہارے تھے،
تو اس کی وجہ سے نا دلوں میں رنج بہت تھا. پھر عرب زمانہ تھا، وہ عرب قوم تھی اور وہ زمانہ تھا کہ جس میں جنگوں کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا. تو صحابہ ایک دفعہ بہت افسردہ ہو گئے تھے، تو ان کا مورال ہائی کرنا بھی ضروری تھا اور ان کو کچھ اصول بتانا بھی ضروری تھا کہ یہ بات مت سمجھ لینا کہ تم اگر کلمہ پڑھتے ہو تو تم ہر حال میں کامیاب ہوگے، جب تک شرائط پوری نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے. یہ اصول سمجھانا ضروری تھا، کیونکہ صحابہ ماشاءاللہ ایمان میں بہت مضبوط تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے. تو ان کے ذہنوں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ گمان آ چکا تھا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا میں واحد مسلمان اس وقت کہاں پر تھے؟ مدینہ میں، صرف مدینہ میں. باقی کہیں کہیں ٹاواں ٹاواں کوئی کوئی مسلم موجود تھا، لیکن مسلمانوں کی حکومت دنیا میں ایک ہی تھی، مدینہ. تو لہٰذا وہ صحیح طور پر سمجھتے تھے کہ اللہ کے جانشین تو ہم ہیں. صحیح سمجھتے تھے نا، جانشین تھے نا. اگر اس وقت کو آپ سامنے رکھیں، ایک ہی مسلم حکومت تھی مدینہ، تو اللہ کے جانشین پھر اہل مدینہ تھے نا. خلافت جن کے لیے تھی وہ اہل مدینہ تھے نا. تو اہل مدینہ صحیح طور پر سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے خلیفہ، اللہ کے جانشین ہیں، بالکل صحیح سمجھتے تھے. لہٰذا ہم تو کامیاب ہوں گے. اللہ نے واضح کر دیا، تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے جانشین ہو، تم دنیا میں میری حکومت قائم کرو گے، لیکن تمہیں یہ اعزاز تب ملے گا جب تم میری دی ہوئی شرائط پوری کرو گے. اگر ان شرائط سے ہٹ جاؤ گے تو باوجود اس کے کہ تم ہی میرے نام لیوا ہو، تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے اصول سیٹ کر دی. اور وہ اصول وہی ہیں، صبر اور تقوی، جو یہاں آ گئے، یہ آگے اب دوبارہ آئیں گے. استقامت، اگر تم استقامت نہیں دکھاؤ گے، اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے تو باوجود اس کے کہ تم ہی دنیا میں خلیفہ ہو، تم ہار جاؤ. لہٰذا آئندہ اس بھرم میں مت رہنا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو ہم چاہے جو بھی کریں ہم کامیاب ہوں گے. ایسا نہیں ہونا. تو یہی 3 موضوع ہیں. ایک، یہود اور منافقین کو جواب دینا. دوسرا، مسلمانوں کا اس شکست کے بعد جو حوصلہ ٹوٹ گیا تھا اس کو دوبارہ بڑھانا. اور تیسرا، مسلمانوں کو واضح کر دینا کہ تم لوگ اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ اگر تم میرے قوانین کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر بھی میں تمہیں اپنا نام لیوا ہونے کی وجہ سے کامیابیاں دوں گا. ایسا نہیں ہوگا. اگر میرے نام لیوا ہو تو میرے قانون کا پاس کرو. جب ایسا کرو گے تو پھر تمہیں دنیا میں خلافت ملے گی. لہٰذا اس کو توجہ سے پڑھیے گا تاکہ جو ہم بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کامیاب ہونا چاہیے، ذرا یہ جو نشہ ہے یہ تو اترے اور ہوش آئے کہ نہیں، جب تک اصول و قواعد کی پابندی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. وائز اور یاد کرو، اسکرو کے معنوں میں ہے کہ یاد کیجئے. جب غدوتا، صبح سویرے تم نکلے. غدا ہوتا ہے صبح، کل کو بھی غدن کہتے ہیں. تو غدوتا، تو نکلا صبح سویرے. من اہلکا، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہوئے. تو بوئو، متعین کر رہے تھے تم، بٹھا رہے تھے. المؤمنون، مومنوں کو. مقاعدہ، جگہ پر. قاف عین دال، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنا ہوتا ہے. قعدہ کہتے ہیں التحیات کے بعد بیٹھنے کو، بیٹھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں. اور مقد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے. مقاعدہ، ٹھکانوں پر، جگہوں پر. للقتال، جنگ کے لیے. قتال کہتے ہیں جنگ کو، خونریزی کو. یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح سویرے اپنے اہل خانہ سے جدا ہو کر نکلے اور پھر آپ میدان جنگ میں مومنوں کو ان کی جگہوں پر جنگ کے لیے بٹھا رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں وغیرہ مرتب کر رہے تھے نا. اب آپ ہی جنرل ہوتے تھے، آپ ہی کرتے تھے. تو احد کے لیے صفیں وغیرہ درست کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے. جو کچھ تم کر رہے تھے میں سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. اس جب ہمت ارادہ کیا طائفتانی، 2 گروہوں نے، منکم، تم میں سے، آن کے تفشلا، بزدلی دکھائے. واللہ، اور اللہ، ولیہما، ان کا مددگار تھا. اور حالانکہ اللہ تو ان کا مددگار تھا. اور یاد کرو جب تمہارے 2 گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائیں حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، مومنوں کو. جب احد کے لیے نکلے تو کتنے لوگ نکلے تھے؟ کتنا لشکر نکلا تھا؟ 1000. اور کفار کا لشکر 3000 آیا تھا. اب ہوا یہ کہ راستے میں جنگ سے کچھ پہلے ایک جو پڑاؤ تھا اس میں آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ واپس لوٹ گیا.
اس نے اختلاف رائے کیا. اختلاف مدینہ میں ہی شروع ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کی اطلاع آئی، حملے کی اطلاع آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک کمیٹی، ایک میٹنگ طلب کی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اس طرح حملے کا خطرہ ہے، تو کیا جنگ کی حکمت عملی کیا اختیار کی جائے، ہمارا جنگ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو صحابہ نے رائے پیش کی کہ ہم لوگ مدینہ میں ہی رہ کر لڑتے ہیں. مدینہ 3 طرف سے گھرا ہوا ہے، مدینے میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پرانے زمانے سے ہی کرتے آئے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہو تو ہم اپنے شہر کو بند کر کے قلعہ بند ہو کر لڑتے. تو اس طرح مدینے میں چونکہ داخلے کا راستہ نہیں ہے، مدینے کی جو چٹانیں ہیں نا باہر، ان پہ لاوا کسی زمانے میں آیا، تو لاوے کی وجہ سے نا بہت سلپری ہیں، ادھر سے پہنچنا ممکن نہیں تھا اس دور میں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر دشمن آخر کار تھک ہار کر چلا جاتا ہے، جیسا کہ پھر بعد میں خندق میں ہوا تھا. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے دفاع کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس طریقے کو پسند آپ نے کیا، لیکن اکثریت کی رائے یہ بنی، کچھ لوگوں کی رائے یہ بنی کہ ہم شہر سے باہر جا کر لڑیں. تو اکثریت نے اس رائے کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ اکثریت تھی نوجوانوں کی، کیونکہ بدر میں زیادہ تر لوگوں کو جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا. بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. آپ آگے یہ واقعہ قرآن میں خود پڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے جو کہ شام سے آ رہا تھا سامان لے کر. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تھوڑے لوگ لیے، جیسا کہ آپ کو پتہ 313 افراد تھے. ہتھیاروں کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں کیا کیونکہ جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. اب وہاں پر اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ آپ لشکر کو فیس کریں گے اور قافلے کو نہیں روکیں، قافلے کے پیچھے نہیں جائیں گے. تو اس کے ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ جتنے لوگ آئے ہیں وہی جنگ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پھر صحابہ سے پوچھا کہ اب یہ حکم ہے تو تم لوگ ساتھ دو گے. سب نے ساتھ دیا. اللہ نے ایک معجزانہ فتح عطا کی اور اس دن کو اللہ نے یوم فرقان کا نام دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا میں نے دکھا دیا کہ میرا دین سچا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اسلام کی فتح کی ایک علامت تھی. اب اس کے بعد احد باقاعدہ پلانڈ جنگ تھی. اس کے لیے مسلمانوں نے پورے پلان کے ساتھ قدم بڑھائے. اب اکثریت جو میدان جنگ میں نہیں جا سکی تھی ان کو خواہش تھی بدر کے قصے سن کر اور شہادت اور غزہ وغیرہ کے واقعات سن کر، ان کے دلوں میں خواہش تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل کر جنگ کریں. اس لیے اکثریت کی رائے یہ بنی کہ میدان میں جنگ کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اکثریت کی بات مانتے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کے بنا پر میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا. عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہ تھی کہ قلعے کے اندر رہ کر لڑا جائے. خود آپ کی بھی یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی. مگر جب سب نے یعنی کہ اکثریت نے اختلاف رائے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی بات مان لی. اب جب یہ میدان میں آئے تو عبداللہ بن ابی نے اسی بات کو بنیاد بنا کر رپھڑ وہاں پر ڈال دیا، ساتھ نکلا. یہ سازش تھی. مدینہ میں بیٹھ کر بھی تو اختلاف کر کے رہ سکتا تھا نا، ایسی صورت میں وہ ایفیکٹ نہ آتا. مدینہ سے 1000 لوگ نکلے اور میدان میں پہنچ گئے. اب اس زمانے میں پیدل آتی تھی فوجیں، تو ایک پہنچتے ہی لڑنے نہیں لگ جاتے تھے، خیمے شیمے لگاتے تھے، ایک کا دن ریسٹ کرتے تھے، تر و تازہ ہوتے تھے، پھر جنگ شروع کرتے تھے. لہٰذا کافروں کی فوج بھی، کفار مکہ کی بھی اپنے خیمے شیمے لگانے لگی. مسلمان بھی جتنا ان کا ساز و سامان تھا انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی. تو رات کو جب دن گزرا، رات پڑی، تو عبداللہ بن ابی نے، اگلے دن جنگ تھی، تو عبداللہ بن ابی نے رولا ڈال دیا کہ میری بات نہیں مانی گئی، میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی تو میں تو نہیں مانوں گا، مجھے تو بڑا ذلیل کیا گیا، میں تو واپس جا رہا. اب اس کی دیکھا دیکھی وہ بڑا با اثر آدمی تھا، وہ مدینہ میں بہت با اثر آدمی تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اسے مدینہ کا سردار چنا جا رہا تھا اور اس کے سر کا سائز لے کر سونے کا تاج بھی بننے دیا جا چکا تھا. وہ اتنا با اثر تھا. تو اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کچھ تو منافق اور کچھ نو مسلم اس کے ساتھ واپس چلے گئے. یہ 300 لوگ تھے، تو پیچھے رہ گئے 700 لوگ. جاتے جاتے وہ کچھ قبیلوں کو جو اس کے قریبی تھے رائے دے گیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، تمہاری مرضی، دیکھ لو، حاصل تو کچھ نہیں ہونا وغیرہ. محمد تو تمہیں یہاں قتل کروانے لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ڈائلاگ تھا کہ محمد تو تمہیں یہاں قتل کروانے لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرن تو روکنا نہیں تھا. صحابہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی عبداللہ بن ابی کو، مگر اس نے کسی کی نہیں مانی، چلا گیا. اس کے جانے کے بعد 2 قبیلے جو ہیں وہ تھوڑا شیک ہو گئے. بنو سلیم تھا اور ایک اور قبیلہ تھا. ان لوگوں میں ان کے ذہن میں شک آ گیا کہ ان کے لڑیں نہ لڑیں.
تو ہلکی ہلکی جیسے نا بات شروع ہو گئی کہ چلتے ہیں واپس چلتے ہیں. تو پھر جو ہے سعد بن عبادہ وغیرہ نے آ کر سمجھایا, دوسرے صحابہ نے سمجھایا, تو پھر اللہ نے فضل کیا یہ رک گئے. ٹھیک ہے, اگر وہ لوگ بھی چلے جاتے تو تعداد تو جو ہوتی سو ہوتی نا, ہمت ٹوٹ جاتی. اصل بات ہوتی ہے ہمت کی. لہٰذا پہلے ہی مسلمانوں کا مورال کچھ ڈاؤن ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی کے ہمراہ 300 افراد کے چلے جانے سے, کیونکہ تعداد کا دیکھیں بیلنس بگڑ گیا نا. پہلے ہی مسلمانوں کا مقابلہ 1 ضرب 3 تھا. 1000 مسلمان تھے اور 3000 کفار تھے, تو پہلے ہی مقابلہ ایک بندے کا 3 لوگوں سے تھا. اب جب 3 میں سے بھی ایک جو % افراد تھے ان میں سے بھی 300 چلے گئے اور عین جنگ کے وقت چھوڑ کر چلے گئے. یہ اصل میں باقاعدہ سازش تھی ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کی, ورنہ یہ مدینہ میں ہی بیٹھے رہتے تو مسلمانوں پر کوئی ایفیکٹ نہ آتا. نہیں آئے, ساتھ نہ آئے, لیکن جب وہ میدان جنگ میں صبح جنگ ہونی ہے رات کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر ایک اندر عدم اطمینان تو آ جاتا ہے نا انسان کے. تو وہی کیفیت دلوں کی پریشانی کی مومنوں پر بھی آئی, اور پھر اس پر مزید اب دیکھنا پوری رات تو ان کی اسی پریشانی میں نکل گئی ہوگی کہ یہ 2 قبیلے جو ہے ان کا بھی یعنی یہ ذہن بننے لگا. اب صحابہ نے جا کر سمجھایا, بجھایا, ٹھنڈا کیا. ٹھنڈا مطلب کہ کوئی ہمت دلائی, اللہ کے احکامات یاد کرائے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گئے تو نہیں, لیکن اب صحابہ کے اندر ایک بددلی سی آ گئی نا, ہل گئے بالکل. اللہ نے ان کو یہی ساری چیزیں دکھائی احد میں. احد بہت اہم جنگ ہے, اس میں مسلمانوں نے بہت کچھ سمجھا, اور ہمارے لیے بھی یہ سمجھنے کی بہت اہم بات ہے. تو لہٰذا اس سے تھوڑا جو ہے نا مسلمانوں کے اندر پریشانی آئی. یہی واقعہ اللہ بیان فرما رہے ہیں, یاد کرو جب تمہارے 2 گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا. تفشلا, بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا, کیونکہ میدان جنگ سے موت کے خوف سے بھاگ جانا ہی تو بزدلی ہے. تو یہ دونوں قبیلے جو جا رہے تھے یہ اسی وجہ سے جا رہے تھے نا کہ یعنی ہم کمزور ہیں, تعداد میں کم ہے, مارے نہ جائیں. واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ دونوں کو ہی بچانے والا تھا. مطلب یہ کہ وہ دونوں قبیلے اللہ ہی کے زیر سایہ تھے نا, ساری دنیا اللہ کے زیر سایہ ہے. مگر جب حق اور باطل کے میدان میں ہم آ گئے تو جو اللہ کے نام پر نکلا ہے وہ کس کی زیر سرپرستی ہے؟ براہ راست اللہ کی. غیر براہ راست یعنی کہ جس طرح دنیا میں تو ہم سب اللہ ہی کے زیر سایہ ہیں, مگر جب حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں 2 لشکر کھڑے ہیں, ایک اللہ کی مخالفت میں لڑ رہا ہے, ایک اللہ کے حکم کے حق میں لڑ رہا ہے, تو جو اللہ کے حکم کے حق میں لڑ رہا ہے, جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہے, وہ تو براہ راست پھر اللہ کے زیر سایہ ہوتے ہیں نا. اللہ ان کا ولی ہے. اللہ اس وقت پوری دنیا کے اگینسٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا میں تو ان دونوں گروہوں کا ولی ہوں. لیکن ماشاءاللہ وہ گئے نہیں, ایک کمزوری آئی. یہی ان کا مقصد بھی تھا, منافقین مدینہ کا مقصد بھی یہی تھا. لیکن الحمدللہ یعنی اللہ اپنا فضل ہی بتا دیں کہ دیکھو جب انہوں نے کمزوری دکھائی تو کس نے ان کے دلوں کو ہمت عطا کی, کس نے روک دیا؟ کسی کی باتوں نے نہیں, اللہ نے. دیکھیں اگر ہم کسی کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو کون اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے؟ رب کریم ہے نا. ورنہ جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ بھی ہار جاتے ہیں, بات نہیں سمجھا پاتے. اور اللہ کو حکم ہوتا ہے تو آپ کے میرے جیسا کوئی عام سا بندہ اٹھ کر کہتا ہے اور بندے کے دل کو قرار آ جاتا ہے. تو بات یہی کہ بے شک صحابہ نے کوشش کی, جا کر بیٹھے, سمجھایا, ڈسکشن کی, لیکن ان کے دلوں کو آمادہ تو پھر اللہ نے کیا. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کیسا احسان کیا کہ جب منافقین تمہیں چھوڑ کر گئے, اگر یہ قبیلے بھی چھوڑ کر چلے جاتے تو تمہاری تعداد کتنی کم رہ جاتی اور تمہاری جماعت پر کیا اثر آتا. پہلا احسان کیا میں نے احد میں تم پر, ان قبیلوں کا دل پھیر دیا, وہ گئے نہیں, رک گئے. وَعَلَى اللَّهِ, اور اللہ ہی پر, فَلْيَتَوَكَّلْ, بھروسہ کرنا چاہیے, الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو. تو توکل مومنوں کو اللہ پر ہی کرنا چاہیے. مطلب کیا نکلا؟ پہلا اصول جنگ کا, اگر جنگ میں جیتنا چاہتے ہو, چاہے وہ جنگ میدان جنگ والی جنگ اور چاہے وہ زندگی کی جنگ ہو, توکل اللہ پہ کرو. بندوں کے اعتبار اور بھروسے پر جنگ مت کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے 100%. سب سے بڑا ناقابل بھروسہ کیا ہے؟ زندگی کا وقت ہے نا. ایک خاتون اور ایک مرد شادی کرتے ہیں, پوری زندگی کے لیے کرتے ہیں نا, پھر کوئی مر جاتا ہے نا. سال بعد ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ہوئی اور شادی کے 19 دن بعد ان کا شوہر ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اینڈ شی واز پریگننٹ. دیکھیں کتنی ایک تکلیف دہ بات ہے نا.
کہ 19 دن بعد کسی کا شوہر مر جائے. پھر ہمارے جیسے معاشرے میں آدھے سے زیادہ لوگوں کی رائے کیا ہوئی ہوگی؟ بیوی منحوس آئی ہے. انا للہ. تو یعنی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے پھر ان کو بات کیا میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے اور کیا کیا چیزیں پیش آئیں. تو آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا کسی بھی معاملے میں, اور اس کا وعدہ سچا بھی ہوتا ہے, بالکل زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتا ہے کسی بھی معاملے میں, میاں بیوی کی حیثیت سے, دوست کی حیثیت سے, بہن بھائی کی حیثیت سے, ماں باپ. بچیاں کہتی ہیں میں تو اپنی ماں باپ کے بھروسے زندگی گزار رہی ہوں, لیکن موت کب آنی ہے کوئی پتہ نہیں. پھر وہ بندہ مر گیا تو بھروسہ کس پہ کرنا؟ تو پھر پہلے ہی اللہ پہ کرنا, کیونکہ پھر جب وہ بندہ مرتا ہے نا تو بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر بہت تکلیف آتی ہے, پھر لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہم نے بھی مر جانا, پھر خودکشیوں کی کوششیں ہوتی ہیں. اس ساری اذیت کو جھیلنا ہی نہیں پڑے گا جب آپ اس رب کو پکڑیں گے جس کو کبھی موت نہیں آتی, جو حی و قیوم. یہ رشتے ناتے اسباب ہیں مگر بھروسہ نہیں ہے ان پر, ہونا نہیں چاہیے. وہ اقبال کہتے ہیں نا, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مطلب کیا ہے؟ سامان جنگ تیار کرتا ہے مومن, پوری اپنی تیاری رکھتا ہے, لیکن بھروسہ اللہ پہ, زور بھروسے پہ ہے. یہاں بھی زور بھروسے پہ ہے. اللہ کہنے تم لوگ نکلے تعداد کے سہارے, تم لوگوں کو یہ تھا کہ ہم بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں, فاتح ہوں گے. تمہارا بھروسہ ہی غلط تھا, تمہارا بھروسہ مجھ پہ ہونا چاہیے تھا. جب تمہارے 300 لوگ چلے گئے اور باقی 2 گروہوں نے چھوڑنے کی بھی کوشش کی, کس نے تمہاری مدد کی؟ میں نے کی, میں نے ان کے دل بدل دی. تو تم لوگوں کو تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا, ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرنا, تیار کرنے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا, باقاعدہ حکم دیا اللہ نے, ہتھیار تیار کرو, فوج تیار کرو, سب کچھ کرو, مگر اعتبار اللہ کی ذات پہ رکھو, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ اگر تعداد کم ہو جائے, اگر کچھ اور مسئلہ ہو جائے, جیسے ابھی ہو گیا, بعض اوقات جنگوں میں مدد نہیں پہنچ پاتی, 100 طرح کے مسائل پیش آتے. جنگ کوئی اتنی سیدھی سادی چیز نہیں ہے. وہ تو فلموں میں ہوتا ہے کہ بس جی 15 منٹ کی جنگ ہوئی اور پھر جیت گئے. حقیقت میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے, حقیقت میں جنگوں کی اسٹریٹجی بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر اعتبار اور بھروسہ اگر اللہ کی ذات پر ہوگا تو کوئی شکست, کوئی غلط قدم, بعض اوقات فیصلے غلط ہو جاتے ہیں, کوئی جنگ کی اسٹریٹجی بناتے ہیں وہ غلط ہو جاتی ہوتی ہے نا, شکست ہو جاتی ہے, لیکن اللہ پر اعتماد ہوگا تو پھر آخر کار جیت جائیں گے. کیونکہ جنگ ایک ہار ایک جیت کا نام نہیں ہوتا. جنگ ہوتی ہے نا, ایک سیریز ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے سن 65 میں جب جنگ ہوئی تو کتنے محاذ کھلے تھے؟ بیک وقت حملہ کیا گیا تھا 4 محاذوں پر, 4 محاذ کھلے تھے. تو اگر ایک محاذ پر, ویسے تو ماشاءاللہ کسی بھی محاذ پر پاکستانی مسلمان, ہماری افواج پاکستان پسپا نہیں ہوئی الحمدللہ, لیکن اگر فرض کریں کسی ایک محاذ پر پسپا ہو بھی جاتی تو جب تک سارے محاذوں کا فیصلہ نہ ہو جاتا ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آخر میں کون جیتتا ہے کون ہارتی تو آخر میں پتہ چلتا ہے. تو اعتبار اللہ پر ہوتا ہے نا تو پھر بندہ گھبراتا نہیں, پھر انسان ڈرتا نہیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ روم میں جب جنگ ہو رہی تھی تو جو ہرمس کے ساتھ جنگ ہوئی وہ جنگ قادسیہ, وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک فائنل جنگ تھی. اس کے بعد پھر رومنز پیچھے ہی ہٹتے چلے گئے, ان کا زور ٹوٹ گیا. تو اس میں جو ہے 2 لاکھ فوج آئی تھی, اور مسلمانوں کی فوج جو تھی اس کی تعداد 60,000 تھی. پھر وہی 1 سے 3 کا مقابلہ تھا, اور وہ بہت زیادہ اس وقت کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے تھے, اور پھر ان کا اپنا ملک تھا, اور مسلمان پھر بھی جیتے تھے. بہت شدید جنگ, اس کے واقعات بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اچھا ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کبھی, لیکن ہوتے ہیں. تب ہوتے ہیں جب انسان مضبوط ہوتا ہے, اور یہ مضبوطی آتی ہے توکل اللہ سے. میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے, میرا رب جو بھی کرے گا بہتر کرے گا. اگر میں ہار بھی جاؤں گا تو اس میں بھی خیر ہوگی, اور اگر میں جیت گیا تو سبحان اللہ.